یہ بھی بتانی ہے کہ کل الوداع ہے، کل کا جمعہ الوداع ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو الوداع کہا جاتا ہے۔ الوداع کے اندر بہت سے لوگ خاص عبادت کرنے کا معمول بنا رکھا ہے، خاص نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی کچھ مقرر نمازیں رکعتیں ہوتی ہیں، اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر اس میں مقرر صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ صورتیں پہلی رکعت میں اس صورت کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت دوسری رکعت میں اس صورت کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے الوداع کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ جس طرح اور جمعہ سید الایام بتائے گئے ہیں، اسی طرح یہ جمعہ بھی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی جمعہ ہے تو وہ دو اعتبار سے زیادہ قابل احترام ہے۔ ایک تو جمعہ ویسے بھی قابل احترام ہے کیونکہ اس کو سید الایام بتایا گیا ہے، افضل الایام بتایا گیا ہے، سارے دنوں میں سب سے افضل دن جو بتایا گیا وہ جمعے کا دن بتایا گیا، اور تاریخ کے بہت سے واقعات بھی اسی دن پیش آئے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جمعہ اور زیادہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ قابل احترام ہے ہی ہے، اس کو سید الایام بتایا گیا، اس کو افضل الایام بتایا گیا۔ دوسرے یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بہت زیادہ حسرتوں کا حامل ہے، برکتوں کا حامل ہے، عظمتوں کا حامل ہے، برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ پھر اس مہینے کے اندر جمعہ آئے تو یہ دو چیزیں جمع ہو کر اور زیادہ قابل احترام دن بن جاتا ہے۔ اور پھر الوداع یہ قابل احترام اس لیے ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس سال کے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہوتا ہے، یعنی اب سال میں دوبارہ رمضان نہیں آئے گا اور نہ یہ جمعہ آئے گا۔ یہ جمعہ رمضان کو رخصت کر رہا ہے، یعنی اس جمعہ کے بعد اب رمضان میں دوسرا جمعہ نہیں آئے گا، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد اب اس سال کوئی دوسرا رمضان نہیں آئے گا۔ بس اس اعتبار سے الوداع قابل احترام ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ الوداع تیوہار ہے، باقاعدہ الوداع کا اہتمام کیا جائے، الوداع ہی کے دن روزے افطار کیے جائیں، اس دن کو خاص سمجھا جائے، اس دن کی خاص عبادتیں ہوں، یہ کچھ بھی صحیح نہیں، درست نہیں، نہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ جس طرح اور دن ہیں اور جمعے ہیں، اسی طرح الوداع ہے۔ یہ کوئی تیوہار نہیں ہے، تیوہار صرف اللہ رب العزت نے دو ہی بنائے ہیں مسلمانوں کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ باقی یہ دن بہت زیادہ قابل احترام ہے، لیکن جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ہم اس کا احترام کریں گے۔ اپنی طرف سے زیادتی اور کمی کرنے پر پکڑ آ سکتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ الوداع آیا، الوداع کے لیے خاص نمازیں پڑھیں گے، 12 رکعت 15 رکعت، یہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور بتایا کس نے؟ یوٹیوب پر مولانا صاحب نے بتایا۔ یہ کس مسلک کے مولانا ہیں یہ بھی نہیں معلوم، اہل حدیث ہیں، ہمارے مکتبہ فکر کے مولانا ہیں یا نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں یا نہیں ہیں، ہم کو اس سے بحث نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا، ہم نے عمل شروع کر دیا۔ اس رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے، اس رکعت میں یہ سورت پڑھنی ہے۔ اچھا، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ جو عمل کر رہے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو اس سے پہلے کسی اہل سنت والجماعت عالم کو کرتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو بتایا گیا ہے۔ دین کے اندر اپنی طرف سے کمی زیادتی کرنے کی کہیں پر بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ ہمارا ایک نفسانی دھوکہ ہے، نفس ہم کو ایک دھوکے میں ڈال رہا ہے، باقی اس کا کوئی حدیث سے قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پتہ چلا ہمارے سامنے کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز بہت محتب شان عبادت ہے، نماز پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ،
मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिफ्ताहुल जन्नत अस्सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है। नमाज बहुत ही ज़्यादा मोहतरम शान इबादत है। आज हम ऐसा करते हैं कि फजर की नमाज आज 2 रकात के बजाय 4 रकात पढ़ेंगे, क्या उसकी नमाज कबूल हो जाएगी? नहीं होगी। शरीयत के अंदर जितना बताया गया है उतना ही करना है, ज्यादती कमी नहीं करनी है। हमारे घर का मामला नहीं है, जैसे चाहा हमने जिधर चाहा कमी कर दी, जिधर चाहा ज्यादती कर दी, ये शरीयत ही। और अगर इसके अंदर कमी ज्यादती करी कुछ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कुल्लु मुहदसिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर नई चीज बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने के लिए काफी है। इसलिए अलविदा का दिन है, कल का दिन मुकद्दस दिन है। हम इस दिन बस इतना ही कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी मांगें और इन दिनों में जो हमने इबादतें की हैं इसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपका बहुत शुक्र है कि आपने हमको रोज़े रखने की तौफीक दी, इतना मुहतरम शान महीना अता किया, इसकी कदरदानी की तौफीक दी, रातों की तरावी पढ़ने की तौफीक दी, तरावी में कुरान पढ़ने की सुनने की तौफीक दी। जिन हजरात ने पढ़ी है वो ये शुक्र अदा करें कि पढ़ने की तौफीक दी, रोज़ा रखने की तौफीक दी और भी नफली काम करने की तौफीक दी। ए अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्र है। और दूसरा काम ये करें कि ए अल्लाह इन इबादत में, रोज़ा रखने में, तरावी पढ़ने में, कुरान सुनने में हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं इसको दरगुजर फरमा दीजिए। ये काम करने के हैं, ये ना करें हम कि ये हमारी तरफ से नमाजें खास हैं, ये हमको बताई गई हैं, हम इतनी रकात नमाजें पढ़ेंगे, हम ये काम करेंगे, हम इसको त्योहार मान लेंगे, हम इसका बाकायदा एहतमाम करेंगे। ये कुछ भी नहीं। हम बाकायदा उस मस्जिद में जुमा पढ़ने जाएंगे जहाँ पर अलविदाई खुतबा पढ़ा जाता है, इसका कोई हदीस से सबूत नहीं है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।